الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا درس صفوں کی درستگی سے متعلق ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ امام کی ذمہ داری ہے کہ صلاۃ پڑھانا اس وقت تک شروع نہ کرے جب تک کہ صفوں کو درست نہ کر لے اور مقتدیوں کو اس بات کا حکم نہ دے دے کہ صفیں درست کر لیں، خود جا کر درست کرے یا کسی کو حکم دے کہ وہ جا کے صفوں کو درست کریں۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، اپنی صفوں کو درست کرو کیونکہ صفوں کو درست کرنا یہ صلاۃ کی تکمیل کا حصہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح مسلم میں 433 نمبر پر اور صحیح بخاری میں 723 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے، استو ولا تختلفوا، درست ہو جاؤ، ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ اور مختلف نہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 432 نمبر پر موجود ہے۔ اور نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے، اتنا درست کرتے تھے کہ گویا آپ تیر کی لکڑی درست کر رہے ہوں، جیسے تیر کی لکڑی بالکل سیدھی ہوتی ہے، اسی طرح سے جب آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے صفوں کی درستگی کا معاملہ سمجھ لیا ہے تو اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نکلے اور آپ تکبیر کہنے ہی جا رہے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا، گویا اس کا سینہ صف سے باہر نکلنے کی وجہ سے صف درست نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، صفوں کو اپنے درست کرو، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں 436 نمبر پر اور ایسے ہی سنن ترمذی میں 227 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقیم الصفوف، صفوں کو ٹھیک ٹھاک رکھا کرو، قائم کرو، درست کرو، وحاذوا بین المناکب، اور کندھوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھو، برابری میں رکھو، وسد الخلل، اور صفوں کے درمیان کی خالی جگہوں کو بھرو، صفوں کے درمیان جگہوں کو خالی نہ چھوڑو، ولینوا بایدی اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو نرم بناؤ، یعنی سب مل جل کر کے کھڑے ہو، ولا تذروا فرجات للشیطان، اور شیطان کے لیے بیچ میں راستہ نہ چھوڑو، گلی نہ چھوڑو کہ دو کے بیچ میں سے گزرے اور دلوں میں وسوسہ پیدا کرے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ومن وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، کہ جو شخص کسی صف کو جوڑے اللہ اسے بھی جوڑے، اور جو کسی صف کو کاٹے اللہ اسے بھی کاٹے۔ تو یہ آپ نے گویا بد دعا فرمائی کہ جو شخص صفوں کو نہیں جوڑتا گویا وہ صفوں کے کاٹنے کا سبب بن رہا ہے، اور وہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 652 نمبر پر اور صحیح سنن ابی داؤد میں 620 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رصوا صفوفکم، اپنے صفوں کو گچ کر لیا کرو، ملا لیا کرو، وقاربوا بینہما وقاربوا بینہا، اور صفوں کو بالکل قریب قریب رکھا کرو، وحاذوا بالاعناق، اور گردنوں کو ایک دوسرے کی سدھائی میں رکھا کرو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف کأنہا الحذف،
کہ میں شیطان کو دیکھ رہا ہوں کہ صفوں میں اگر جگہ پا جاتا ہے تو کس طرح سے صف کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے بکری کا چھوٹا بچہ صفوں کے بیچ سے گزرتا ہے اسی طرح سے شیطان بھی گزرتا ہے۔ یہ صحیح حدیث صحیح ہے، سنن نبی داؤد میں 653 نمبر پر اور صحیح سنن نبی داؤد میں 621 نمبر پر موجود ہے۔ اس سے ان ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کی درستگی کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ صفوں کو کس طرح درست کیا جائے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، اس لیے کہ میں تم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ اور پھر انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا کے رکھتا تھا اور اپنے قدم کو اپنے ساتھی کے قدم سے ملا کے رکھتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا صف درست کرنے کا طریقہ تھا کہ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا لیا کرتے تھے، جس سے صف بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جایا کرتی تھی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 725 نمبر پر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ میں دیکھا کہ ہم لوگ اپنا ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ملایا کرتے تھے، یہ صف درستگی کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں جو ہے مختصر بخاری میں 124 نمبر پر اور صحیح بخاری کی دوسری جلد میں صفحہ 211 پر یہ روایت موجود ہے تعلیقاً۔ تو یہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی صف کی درستگی کے تعلق سے روایت ہے کہ ٹخنے کو ٹخنے سے ملا کر کے، میرے بھائیوں ٹخنے کے پیچھے قدم کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے جس پہ قدم کھڑا ہوتا ہے، پنڈلی کا جو حصہ، جو ہڈی جس پر قدم پہ جا کے جو ٹکتا ہے، قدم کے پیچھے جو حصہ بڑا ہوتا ہے ٹخنے کے ساتھ، وہ سب کا برابر ہوتا ہے، آگے کا حصہ برابر نہیں ہوتا۔ تو اگر لوگ قدم کے اگلے حصے کو دوسرے کے اگلے حصے سے ملائیں گے یا آخری انگلی کو دوسرے کے آخری انگلی سے ملائیں گے تو صف درست نہیں ہو سکتی ہے۔ صف اسی حالت میں درست ہو سکتا ہے جب ٹخنے کو ٹخنے کے سامنے رکھا جائے، ٹخنے کو ٹخنے سے ملایا جائے تاکہ قدم سب کے برابر رہیں، کسی کا چھوٹا ہو کسی کا بڑا ہو۔ تو اس لیے یہ صف کی درستگی کا صحیح طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں صفوں کی درستگی کے بارے میں یہ بات یاد رہے کہ مردوں اور عورتوں کی صفوں میں فضیلت یہ ہے کہ مرد کی جو ابتدائی صفیں ہوتی ہیں وہ سب سے بہتر ہوتی ہیں، اور عورتوں کی جو آخری صف ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ مردوں سے زیادہ دور ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی سب سے بہترین صف وہ ہے جو سب سے پہلے ہو، اور سب سے بدترین وہ ہے جو سب سے آخر میں ہو، اور عورتوں کی سب سے بہترین صف وہ ہے جو سب سے آخر میں ہو، اور سب سے بدترین صف وہ ہے جو سب سے پہلے ہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 440 نمبر پر، اور ایسے ہی سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ صف میں پہلے پہنچتے ہیں اور اسی طرح سے صف میں پہلے پہنچ کر کے دائیں سمت کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بھی فضیلت ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے ملائکہ یہ ابتدائی صفوں پر، پہلی صف والوں پر یہ ان کا چرچا کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان پر صلات بھیجتے ہیں، ان کی ثنا کرتے ہیں، تو ان پر یصلون صلات پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ان کا چرچا کرتا ہے، ان کا رفع ذکر کرتا ہے، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت نازل کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ابو داؤد میں 618 نمبر پر اور سنن نبی داؤد میں 650 نمبر پر اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے برا ابن عازب رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بندی کیا کرتے تھے، صلاح پڑھتے تھے، تو ہمیں یہ بات پسند ہوتی تھی کہ ہم آپ کے داہنے طرف کھڑے ہوں اور آپ مڑیں، ہماری طرف چہرہ کر کے مڑیں۔ تو وہ کہتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ اپنے عذاب سے مجھے محفوظ رکھنا جب تو اپنے بندوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ تو یہ صحابی کیوں دائیں بیٹھا کرتے تھے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد دائیں لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتے تھے، جس سے دائیں والوں کو یک گنا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 709 نمبر پر موجود ہے اور صحیح الترغیب میں 500 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ بات یاد رہے کہ امام سے قریب پہلی صف میں وہ لوگ کھڑے ہوں جو ہوشیار لوگ ہوں، عقل مند لوگ ہوں، علم والے اور سمجھدار لوگ ہوں، جیسا کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلنی منکم اولو الاحلام والنہی، مجھ سے قریب وہ کھڑا ہوا کریں جو عقل و ہوش والے، عقل والے، سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے قریب ہیں، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 432 نمبر پر ہے اور سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے صف کی درستگی کرتے ہوئے یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر صفوں کے درمیان کھمبے ہیں جن کھمبوں کی بنیاد پر صفیں ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کھمبوں کے بیچ میں صف بنانا مکروہ ہے۔ چنانچہ معاویہ ابن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کننا ننہا ان نصف بین السواری علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم کھمبوں کے بیچ میں صف نہ بنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا، ہمیں صفوں کے بیچ میں، ہمیں کھمبوں کے بیچ میں، ستونوں کے بیچ میں صف بنانے سے بھگایا جاتا تھا۔ یہ روایت صحیح ابن ماجہ میں 821 نمبر پر اور اصل ابن ماجہ میں 1002 نمبر پر ہے، اور ایسے ہی مستدرک حاکم میں اور سنن بیہقی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کھمبوں کے بیچ میں، ستونوں کے بیچ میں صف نہ بنائی جائے کیونکہ اس سے صف کٹ جاتی ہے۔ یہ صف ان لوگوں کے تعلق سے کھمبوں کے بیچ میں صلاح پڑھنا منع ہے جو باجماعت صف بنا رہے ہوں، لیکن وہ لوگ جو کہ تنہا دو کھمبے کے بیچ میں کھڑے ہو کے صلاح پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ انہوں نے اپنے سامنے سترہ بھی رکھا ہو، ورنہ کھمبے کو سترہ بنا لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، کعبہ میں داخل ہوئے، اسامہ ابن زید اور عثمان ابن طلحہ اور بلال رضی اللہ عنہم یہ سب آپ کے ساتھ تھے۔ آپ دیر تک کعبہ کے اندر رہے، اس کے بعد نکلے۔ کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ کے بعد سب سے پہلے میں داخل ہوا، میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر کہاں صلاۃ پڑھی ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آگے کے جو دو ستون ہیں ان ستونوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ پڑھی ہے۔ تو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کے صلاۃ ادا کرنا یہ مکروہ نہیں ہے، البتہ صف بندی کے دوران، ستونوں کے دوران صف بندی کرنا یا ستونوں کے درمیان صف بندی کرنا منع ہے، اس لیے کہ اس سے صف منقطع ہو جایا کرتی ہے، بیچ بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے اور کٹ جایا کرتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 504 نمبر پر ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔